بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تو یہ ہم سورہ 1 نمبر کے اوپر بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر بھی یہی حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا کوئی معنی نہیں جانتا، جبکہ لغت کے حوالے سے اس کے معنی موجود ہیں، اور ہم نے پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں۔ الف لام میم۔ الف الفت سے ہے، الفت و محبت پیدا کرنا، قوم کے اندر الفت و ہم آہنگی ایک دوسرے کے اندر پیوستہ کر دینا، یہ کمال ہے اس ضابطے کا جو آپ کی طرف دیا گیا ہے۔ اور لام، لاما سے یا پٹی باندھنا، یعنی کہ وہ قوم، وہ لوگ جو زخم خوردہ ہیں مشکلات سے، تو ان کو محفوظ کرنا۔ اور تیسرا الفاظ ہے میم۔ میم میمہ سے ہے جس کا معنی ٹول انگلش میں کہتے ہیں، اوزار اردو میں جو کہتے ہیں ہم اوزار، یعنی کہ یہ وہ ٹول ہے، یہ اوزار ہے جو آپ کے زخموں کو، آپ کے مسائل کو حل کرے گا اور آپ کے اندر باہم الفت اور محبت پیدا کرے گا۔ تو یہ الف لام میم کا معنی ہوا۔ اور آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا۔ یہ بار بار اسی کی تکرار ہے یہ اللہ کے حوالے سے کہ آئین جو ہے، جس کا معنی ہم نے آئین کیا ہے، اور لوگوں نے اس کو شخصیت کے حوالے سے اس کا معنی کیا کہ کوئی شخصیت ہے ایسی کہ جو کہیں پر موجود ہے لیکن وہ سامنے نہیں آتی اور نہ ہی وہ سمجھ آتی ہے، تو لوگوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن جن کو خود سمجھ نہ آئے وہ دوسرے کو کیا سمجھائے گا۔ یہ غور طلب بات ہے کہ ایک چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو جو آپ نہیں سمجھ پا رہے، جس کے دلائل آپ کے پاس ہے نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ دیکھو جی فلانی چیز ہے جی، یہ سورج مشرق سے نکل آیا جی، مغرب میں غروب ہو گیا جی، یہ دانہ اگ گیا جی، اور دانہ اگنے کے حوالے سے تو جس حوالے سے وہ ایک قدرتی طور پر اگ رہا تھا، اور اب اس کو انہوں نے تیز کر کے، جنہوں نے اس کے بارے میں مشاہدہ کیا کہ جہاں سے 10 من آ رہی تھی وہاں پر انہوں نے 50 من 40 من کر دیا نکالنا۔ تو یہ تو قانونی تقاضے ہیں کہ جس کو سمجھ آ جاتی ہے، جو وہ سمجھ جاتا ہے جس معاملے کو، تو وہ اس حوالے سے اس کی انتہا تک جاتا ہے۔ پھر اگر وہ خود نہ بھی جا سکے تو آنے والے اس کو انتہائی وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں پر انسانیت کے لیے فائدہ ہو۔ تو یہ ایک سلسلہ جو چلا آ رہا ہے، اور 0 پوائنٹ سے شروع ہوئی ہے یہ قوم سے مراد یہ انسان 0 پوائنٹ سے شروع ہوا ہے۔ تو 0 پوائنٹ سے اب وہ جو قرآن کی مطلب کہ انہوں نے بے شمار آیتوں کا جو ترجمہ کیا ہے، تو انہوں نے اس کو مشاہدہ کر کے سامنے رکھ لیا کھول کے، اور یہ اللہ کی حقیقت بھی اب کھول کر سامنے آ گئی ہے کہ پوری دنیا کے اندر آئین اور قوانین کی حکمرانی چلتی ہے، اور وہاں پر اعلانات کیے جاتے ہیں کہ اس کے سوا، آئین کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، آئین کی حکمرانی چلے گی بھائی، جو آئین میں لکھا ہوا وہ بات ہوگی، اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے یا یہ بوسیدہ ہو گیا قانون، تو اس قانون کو فوراً بدل بھی لیتے ہیں۔ اگر ایک کے اندر ضرورت نہیں ہوتی بدلنے کی، دوسرا بدل دیتا ہے، آگے دوسرے میں ضرورت نہیں ہوتی تیسرا بدل دیتا ہے۔ تو یہ اسی حوالے سے قرآن ہے، یہ کوئی ایسی انہونی کتاب نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر آپ کو عربی کی تھوڑی سوجھ بوجھ ہے اور گرامیٹیکلی تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بالکل آسان اور بالکل سمجھ میں آنے والی کتاب ہے۔ تو کہا اللہ لا الہ الا ہوا کہ آئین وہ ہے جس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، آئین کی حکومت چلے گی، آئین کی حکمرانی چلے گی، اور صرف اسی آئین کی حکمرانی چاہیے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے آپ کا اگر حاکم ہے تو وہ یہ آئین ہے، یہ قانون ہے جو سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ الحی القیوم، اور یہ آئین جو ہے نا، یہ تو حیات بخشی دیتا ہے، یہ تو حیات بخشی کا ایک منبع ہے، اور قوم کو قیام دینے والا ہے، لوگوں کو قیام دینے والا۔ الحی القیوم، حیات دینے والا، ان کی مردہ زندگی کو ختم کر کے حیات بخشی بنانا، اور قیوم ان کو قیام دینا، مضبوط کرنا، مستحکم کرنا۔ تو یہ اس کا بتایا کہ پرپز ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ صرف اور صرف آئین قانون کی ہے، اور یہ حی القیوم ہے، حیات بخشی دیتا ہے اور قیام دیتا ہے قوموں کو۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی آپ پر ایک کتاب، ایک ضابطہ، بالحق، جو حقوق دینے والا ہے، جس کے اندر حقوق کا سارے کا سارا ضابطہ موجود ہے کہ کس کے کیا حقوق ہے۔ مصدق لما بین یدہ، اور وہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تمہارے قوت کے مابین ہے، جو تمہارے ہاتھوں کے مابین جو تم لیے ہوئے ہو، اس کی تصدیق ہے۔ جو صحیح ہوتا ہے اس کو تصدیق کرتا ہے، جو غلط ہوتا ہے وہ غلط کہتا ہے اس کو، کیونکہ اسی کتاب کو سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ یہ فرقان ہے، فرق کرنے والی چیز ہے دو چیزوں کے مابین، صحیح اور غلط میں فرق کرنا، جسی کو فرقان کہتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہ بات آ رہی ہے۔ تو یہ نزل علیک الکتاب بالحق، آپ پر ایک ضابطہ جو اتارا ہے یہ حقوق دینے کے لیے، یہ حق دینے کے لیے، مصدق لما بین یدہ، اور وہ تصدیق ہے جو تمہارے پاس موجود، وانزل التوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل، یہ قانون کی کتابیں ہیں، یہ ضابطے کی کتابیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں کہ ضابطہ اور قانون تورات کے حوالے سے اور انجیل کے حوالے سے، من قبل، اس سے ما قبل وہ بھی بھیجا گیا، ھدی للناس، رہنمائی کے لیے لوگوں کو، وانزل الفرقان، اور اس نے الفرقان دیا ہے تم کو، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا۔ ان الذین کفروا، یہ تھوڑی سی پیچھے مزید مطلب کہ غور و فکر کی بات ہے کہ وہ جو تورات و انجیل ہے، اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو یہ فرق کرتی ہے، جو فرقان ہے، اگر یہ اس میں فرق کرتی ہے تو پھر اس کی اولیت ہوگی، اس کی اولیت نہیں ہوگی، یعنی کہ اس حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ وہ دی گئی تھی،
لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر اس وقت کے تقاضے کچھ اور تھے اور آج کے تقاضے کچھ اور ہیں، تو ان تقاضوں کے حوالے سے اس کو اولویت دی جائے گی۔ تو اگر اس کو اولویت دی جائے گی تو پھر اس کتاب کی وہ بات جو ہے وہ مٹا دی جائے گی، وہ ختم کر دی جائے گی، کیونکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، مفید نہیں ہے۔ تو ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو مملکت الہیہ کے نشان راہ کا انکار کرتے ہیں یا مملکت الہیہ کے آئین کا انکار کرتے ہیں، کفر انکار کرنا ہے، کفر کرنا، یقیناً وہ لوگ جو مملکت الہیہ کے آئین کے بارے میں انکار کرتے ہیں، اس کا انکار حق کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ایسے لوگوں کے لیے شدید قسم کا سزا ہے، شدید قسم کی سزا ہے ان کے لوگوں کے لیے کہ جو ان نشان راہ کا انکار کریں، کیونکہ آئین کے اندر ہی درج ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کی سزا کیا۔ تو یہ کوئی نئی چیز پیش نہیں ہو رہی، یہ ایک سابقہ چلی آ رہی ہے کہ ضابطے کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر، تو ضابطے کے حوالے سے پورا کا پورا سلسلہ ایک چلتا ہے، اور اسی ضابطے کی نافرمانی، اس کی خلاف ورزی، اسی کی وجہ سے اس کی پھر سزا بھی مقرر کی جاتی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے۔ تو وہ لوگ جو آئین کے حوالے سے انکار کرتے ہیں، اس کا انکار حق کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب شدید ہے، سخت سزا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور مملکت الہیہ تو غالب اور انتقام لینے والی ہے، اس کا غلبہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی جو مرضی کرتا پھرے، اس کی خلاف ورزی، اس کا انتقام، اس کا بدلہ لینے کا باعث بنتی ہے کہ اس سے اس کا بدلہ لیا جائے یا اس کی سزا دی جائے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً جو مملکت الہیہ، یہ مملکت الہیہ اور آئین یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں نہیں ہوتی۔ جب آئین ہوتا ہے تو اس کے نفاذ والے موجود نہیں ہوتے، تو آئین لوگ پڑھ کر کچھ کو اپلائی کرتے ہیں اور کچھ کو نہیں کرتے، کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے۔ لیکن جب مملکت الہیہ آ جاتی ہے، پارلیمنٹ بن جاتی ہے، تو وہ پارلیمنٹ کے اندر پھر صحیح اور غلط کا فیصلہ اس آئین کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اس کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جاتا ہے، تو یہ مملکت الہیہ بن جاتی ہے۔ اور جب خالی آئین ہو تو وہ آئین ایک ردی کا ٹکڑا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا نفاذ کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوتا۔ تو جب اس کا نفاذ ہوتا ہے پھر یہ مملکت الہیہ کے حوالے سے اللہ آئے گا، اور اگر آئین ہے تو صرف پھر اللہ کے حوالے سے۔ تو اس کا سیاق و سباق ہم اس کتاب سے ہی دیکھیں گے کہ سیاق و سباق میں مملکت الہیہ کی بات ہو رہی ہے یا صرف آئین کی بات ہو رہی ہے۔ تو کچھ جگہ آئین کے حوالے سے باتیں ہوں گی اور کچھ جگہ پر مملکت الہیہ جو اس کا نفاذ کیے ہوئے ہیں، اور جہاں پر اس کا نفاذ نہیں ہے پھر یہ ہماری سمجھ بوجھ کے حوالے سے ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آج تک یہ کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی تو جب میں یہ تراجم پیش کرتا ہوں، اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں آج تک سنا نہیں ہے، یہ کسی نے کہا نہیں ہے، یہ کسی نے بتایا نہیں ہے۔ تو میں صرف یہی کہتا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور اس کی جو اچھائی اور برائی ہے دونوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو میری کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم تو اس آئین کے حوالے سے، اس ضابطے کے حوالے سے خود بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں اور جو سمجھنا چاہتے ہیں اس کو ان کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔ تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ اس ترجمے کو جو میں پیش کر رہا ہوں، کچھ لوگ ابھی تو مانتے ہیں کہ آئین کے حوالے سے حکومتیں چلتی ہیں، لیکن جو کمزور ذہن ہیں، جن کے چھوٹے ذہن ہیں، ان کی یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ وہ کسی ایسی شخصیت کو پوجا پاٹ کرنا چاہتی ہیں اس کی کہ جو پوشیدہ رہ کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے یہ ہمارے لوگ تو وہ ہیں جو مردوں کو پوج رہے ہیں۔ دیکھو نا، ان مردوں سے جو مرے ہوئے ہیں، جن کی ہڈیاں بھی شاید وہاں پر موجود نہ ہوں، تو ان لوگوں سے وہ بچے مانگتے ہیں، ان سے رزق مانگتے ہیں، ان سے اپنے مسائل کا حل پیش کر کے ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کے حل کرو۔ تو آدھی دنیا سے زیادہ تو یہ بات سمجھ چکی ہے کہ حکومت ہی مسائل کا حل ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو پھر حکومت ہی کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل کا حل کرے۔ تو بہرحال یہ ایک بات تھی جو مشاہدے کے حوالے سے تھی۔ تو ہمارے پیش نظر تو قرآن ہے، تو اس کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی۔ اور یہ بات نہیں ہے، اگر کوئی مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ مطلب کہ معاملہ جو ہے جو میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ اپنا مطلب کہ وہ جو ان کا گرو گھنٹال ہے اس کو میرے سامنے کھڑا کر دینا آگے کہ یہ دیکھو جی یہ ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر غور و فکر ہو سکتا ہے۔ لیکن جب گرو گھنٹال ایسا ہے جو چھپا پڑا ہے، جو کسی کے سامنے آتا نہیں ہے، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا ہے، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کتاب کے حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کتاب کس حوالے سے ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ تو ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، یقیناً مملکت الہیہ جو ہے، یہ ہم مملکت الہیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جس کا نفاذ ہو، اور پھر وہ کس طرح سے، اور یہ ماضی کے سگے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جب مملکت الہیہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا، تو یہ سابقہ دور کی بات ہوتی ہے کہ اس وقت اس کا نفاذ تھا تو یوں ہوا تھا، اس وقت اس کا نفاذ تھا تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو یہ اسی حوالے سے پوری آگے اس کی آیات ہے
اس کے نشان راہ ہیں جو یہ دکھا رہی ہے آپ کو. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یقیناً مملکت الہیہ وہ ہوتی ہے جس کے سامنے کوئی چیز خفی نہیں ہوتی، کوئی چیز خفیہ نہیں رہتی، کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہوتی. اس پر موجودہ دور کے اندر دیکھ لیں آپ کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. انٹیلیجنس ادارے اور دوسرے جو سے بڑے یہ انٹیلیجنس ادارے بھی دیکھیں نا، 25 30 40 50 تک لوگ مملکت میں ہوتے ہیں کہ جو خفیہ طریقے سے لوگوں کے حلال معلوم کرتے ہیں یا لوگوں کے معاملات دیکھتے ہیں اور اس کی رپورٹ حکومت کو پیش کی جاتی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں بتائی جا رہی کہ جو آج ہمارے سے پوشیدہ ہو کہ وہ مطلب اور جس کے حوالے سے انہوں نے منع کیا ہے وہ تو اگر اس کو معلوم بھی ہو جائے اس نے کبھی بتایا نہیں دنیا کے اندر، کبھی نہیں بتایا. تو ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، مملکت الہیہ یقیناً مملکت الہیہ اس پر کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوتی، کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی. فی الارض ولا فی السماء، نہ ہی ملک کے اندر اور نہ ہی حکومت کے اندر. سما حکومت کے حوالے سے، ارض بمانی کیونکہ نیچے ہوتی ہے، حکومت اوپر اس کے چل رہی ہوتی ہے ملک کے وہ اختیارات والے، اور نیچے جو ہوتے ہیں وہ عوام ہوتے ہیں اور ان کے معاملات ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں. تو حکومت اور عوام یہ بار بار آئے گا قرآن کے اندر کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے مملکت الہیہ سے، نہ ہی ملک کے اندر اور نہ ہی حکومت کے اندر. هو الذی یصورکم فی الارحام، اور وہی ہے وہ مملکت الہیہ، ہوا یہ مملکت الہیہ کی طرف اشارہ ہے. هو الذی یصورکم، وہ ہے جو تم کو تصور دیتا ہے. یصورکم صورہ سے ایک تصور دیتا ہے تم کو. فی الارحام، ارحام رحمت کی جمع، رحمتوں کے معاملے میں جس چیز سے رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، نشو و نما حاصل ہوتی ہے، اس کے بارے میں تمہیں وہ ایک تصور دیتا ہے. یعنی کہ تصور بھی جو ہے نا وہ مملکت کا کام ہے کہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ایک سے ایک بڑا تصور پیش کرتے ہیں. تو وہی مملکت الہیہ ہے جو تم کو تصور دیتی ہے رحمتوں کے معاملے میں. کیفا یشاء، جیسے اس کی مشیت ہو، جیسے وہ اس کا قانونی تقاضا ہو. لا الہ الا ہوا، دیکھو کوئی حاکم نہیں ہے مگر وہ آئین ہی تمہارا حاکم ہے، آئین ہی تمہارا الہ ہے. عزیز الحکیم، اور وہ آئین کیا کرتا ہے جی؟ عزیز الحکیم، وہ تو غالب بھی آتا ہے، غلبہ بھی دیتا ہے، غالب بھی ہے، اور حکیم وہ لگام بھی لگاتا ہے لوگوں کو، ان کے معاملات صحیح کرنے کے لیے ان کو لگام دیتا ہے، ان کو روکتا ہے، ان کو اس کام کی حوالے سے جو ان کو دیا جاتا ہے اس حوالے سے اس کو لگام بھی دیتا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے تم پر ایک ضابطہ دیا، تمہیں ایک ضابطے کے حوالے سے. نزلہ سے ہے یہ، انزلہ اس نے اتارا، یعنی کہ وہ مملکت الہیہ پھر اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. یہ کا کے حوالے سے واحد کی ضمیر ہے، لیکن قوم کے حوالے سے یہ کاغ بھی واحد کی ضمیری آئے گی کیونکہ قوم ایک ہوتی ہے. تو وہی ہے جس نے آپ پر ایک ضابطہ اتارا ہے، قانونی کتاب اتاری ہے. منہ آیات محکمہ، اس کی آیات جو ہیں محکم ہیں، وہ بڑی مضبوط ہیں. نشان راہ اس کے جو ہے نا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ محکم ہے، مضبوط ہے. ہن ام الکتاب، اور اصل کتاب بھی یہی ہے، وہاں سے ہے اور کتاب ضابطے سے، کہ یہی ضابطہ ہے، وہ یہی ایک بنیادی ضابطہ ہے جو اس نے تم کو دیا ہے. امہ سے یعنی کہ ایک امت جس کو ایک ضابطے کے حوالے سے پیش کر دی گیا ہے، ایک کتاب کے حوالے سے. تو یہ ایک محکم اور بنیادی، بنیاد کو بھی کہتے ہیں، جڑ کو بھی کہتے ہیں. تو یہ اصل جڑ ہے یہ، اور یہ محکم ہے، مضبوط ہے. وآخر متشابہات، اور اخرا سے ہے ادر، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ادر دین، اس کے علاوہ. ایک تو یہ ضابطہ ہے جو آپ کے سامنے بنیادی چیزوں کے ساتھ رکھ دیا گیا، بنیادی نشانے راہ ہیں اس کے اندر. اور دوسرے متشابہات، دوسرا کیا جی؟ شکوک و شبہات پیدا کرنے والا. اب کوئی بھی اس کے مقابلے میں جو چیز بھی لائے وہ شکوک و شبہات کے حوالے سے، اگر تو اسی کتاب کے حوالے سے ہے تو پھر تو وہ شکوک و شبہات پیدا نہیں کر سکتی. لیکن اگر ادر ہے، دوسری ہے کوئی، تو وہ شکوک و شبہات پیدا کرے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے قلوب، یہ قلب ہم پڑھ چکے ہیں، قلب ان اداروں کو کہتے ہیں یا ان کے ان مرکزوں کو کہتے ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جہاں پر یہ الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں اپنی چیزیں، اپنے نظریات کو. تو بتایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کو ذہنوں کے اندر، جن کے مراکز کے اندر زیغ ہے. یہ زیغہ اس کا معنی ہوتا ہے ایک طرف جھک جانا، حق سے باطل کی طرف جھک جانا، حق سے ہٹ جانا. تو یہ شکوک و شبہات جو ہے نا، یہ زیغ جو ہے نا، یہ اسی لیے ہٹتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے ایک محکم بنیادی جو آئین رکھ دیا گیا ہے، تو اس کے علاوہ جب وہ سوچتے ہیں، اس کے علاوہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کدھر جائیں. تو اسی لیے اس کو کہا کہ وہ لوگ جن کے مراکز کے اندر، جن کے سوچنے والے جو مراکز انہوں نے بنا رکھے ہیں جہاں سے وہ انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں زیغ ہے، وہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، پس وہ پیروی کرتے ہیں جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں کہ جو شکوک و شبہات پیدا کریں اس کی پیروی کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، پس وہ پیروی کرتے ہیں جو شکوک و شبہات والی ہیں اس کے حوالے سے، اس ضابطے کے حوالے سے. مِنْهُ ابْتِغَاءَ
فتنہ، اور اس سے وہ جو شکوک و شبہات والے ان کی باتیں ہیں، جو شکوک و شبہات کرنے والے ان کے معاملات ہیں جو اپنے مرکز میں بیٹھ کر وہ کرتے ہیں، من حبتگا، اس سے وہ چاہتے ہیں فتنہ، اس سے وہ آزمائش چاہتے ہیں، یعنی کہ قوم کو، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ آزمائش میں پڑ جائیں، وابتغاء تعویلہ، اور وہ چاہتے ہیں اس کا انجام، کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وما یعلم تعویلہ، اور وہ اس کا انجام نہیں جانتے، وما یعلم تعویلہ، اس کے انجام کے بارے میں ان کو خبر نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں، وہ علم نہیں ہے ان کے پاس، الا اللہ، مگر آئین میں درج ہے۔ اگر اس کا یہ معنی کیا جائے اللہ جانتا ہے تو اللہ نے تو آج تک بتایا ہی نہیں آگے۔ جس اللہ کا تصور انہوں نے گھڑا ہے یہ گھڑنتو ہے، گھڑنتو تصور ہے یہ اللہ کے بارے میں، لیکن جب مملکت الہیہ کی بات ہوگی تو اس کے علم میں ہے، اس نے آئین میں لکھا ہوا ہے، اس کے آئین کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس ضابطے اور آئین کی بات نہیں کر رہے، یہ تو اپنی طرف سے اس کو بدلنے اور اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وما یعلم تعویلہ، وہ اس کے انجام کو سمجھتے نہیں ہیں، مگر مملکت الہیہ اس کے انجام سمجھتی ہے، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم کے اندر پختہ لوگ ہیں وہ کیا ہیں، یقولون، وہ تو یہ اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں، آمنا بہی، ہم تو اس آئین کے ساتھ، بہی بات کے ضمیر ہے کہ ہم تو اسی آئین کے ساتھ امن قائم کرنے والے ہیں۔ آمنا بہی، کیونکہ یہ آمنا کا بھی معنی ایمان لائے، یہ کوئی ایمان لانا کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل میں آمنا امن دینے کے حوالے سے ہے لغت کے اندر، کہ جس کا معنی بگاڑا گیا ہے، تو آمنا امن دینا، تو وہ جو علم کے اندر پختہ ہیں، جو راسخ فی العلم ہیں، جن کے پاس، جن کے اندر وہ علم جو ان کو بتایا گیا، سکھایا گیا وہ موجود ہے، اور وہ اس پر مضبوطی سے کھڑے ہیں، تو ان کا اعلان یہ، یقولون آمنا بہی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے ساتھ اہل امن ہوئے، ہم تو اس کے ساتھ امن قائم کرنے والے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ سارے کا سارا ضابطہ جو ہے یہ ہماری نظام ربوبیت کے حوالے سے ہے کہ ہمیں ربوبیت ملے۔ یہ رب کا معنی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ربا کا معنی ہوتا ہے نشوونما دینا، پالن ہاری کرنا، یہ پالن ہاری اس نظام کے تحت ہی ہے، کیونکہ آئین جو ہے، آئین میں اللہ ربنا، یعنی کہ آئین ہمارا نظام ربوبیت ہے۔ اگر کسی آئین کے بغیر کوئی نظام ربوبیت ہوگا تو اسی طرح ہی ہوگا جیسے ہمارے یہ ملکوں کے اندر جو چھوٹے ممالک ہیں ان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کسی قانون کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس آئین کے اندر خود ہی گڑبڑ پیدا کرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ بدلتے ہیں اس میں، کبھی کچھ بدلتے ہیں اس میں، تو ایسے ملک جو ہوتے ہیں تو وہاں پر کبھی بھی امن قائم نہیں ہوتا۔ تو یہ انہوں نے کہا آمنا بہی کل من عند ربنا، یہ سارے کا سارا ضابطہ جو ہے ہمارے نظام ربوبیت کے حوالے سے ہے، ہماری نشو و نما کے حوالے سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت لیتے اس آئین کے حوالے سے مگر وہ جو عقل و دانش والے ہیں، اولو الالباب ہیں، جو عقل و شعور رکھتے ہیں، عقل و شعور والے ہی اس سے نصیحت لیتے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے نا، پورا قرآن کیا جی نصیحت کے حوالے سے، اور آپ کو پورے کی پوری خبریں دے رہا ہے کہ سابقہ ادوار میں کیا ہوا ہے، اور یہ سابقہ ادوار کے حوالے سے ہی ہم یہ دیکھیں گے آگے کہ گاہے باگاہے ان کے معاملات کے وہ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، تو وہ آپ کو اس کی باریکیاں بتائی جائیں گی کہ کس طرح سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے اور کس طرح سے تباہی آتی ہے۔ تو وما یذکر الا اولو الالباب، اس سے نصیحت تو صرف عقل و شعور والے رہتے ہیں۔ وہ جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، وہ جو گائے بھیڑوں کی طرح اپنے جو لیڈران ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن ہے ہی نہیں ہے، یہ اولو الالباب کے لیے ہے کہ جو عقل و شعور رکھتے ہوں، اور وہی سے نصیحت۔ ربنا، اور انہوں نے کہا ہے ہمارے نظام ربوبیت، لا تزغ قلوبنا، ہمارے مراکز جو ہیں وہ زیغ نہ ہو جائیں، زیغا یہ حق سے ہٹ جانا یا ایک طرف جھک جانا، یہی اس کا معنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے نظام ربوبیت، لا تزغ قلوبنا، ہمارے مراکز کو حق سے ہٹا نہ دینا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ ہم کو رہنمائی مل گئی ہے، وہب لنا من لدنک رحمت، اور ہم کو عطا کر اپنی طرف سے رحمت۔ رحمت وہ نشو و نما کا سامان جو باعث رحمت ہو، ہمارے باعث سکون ہو، تحفظ ہو، یہ رحمہ بڑا وسیع معنی ہے، تو ہم کو تحفظ عطا فرما ہر طرح سے۔ یہ نظام ربوبیت کو وہ کہہ رہے ہیں، انکا انت الوہاب، یقیناً اے ہمارے نظام ربوبیت، ہے ہمارے نظام ربوبیت چلانے والے، بے شک تو تو وہاب ہے، تو عطا کرے گا، تو عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے نظام ربوبیت، انکا جامع الناس، بے شک آپ سارے انسانیت کو جمع کریں گے۔ یہ نظام ربوبیت نظام ہی ایسا ہے کہ جس کے حوالے سے پوری دنیا اکٹھا، آپ جہاں پر نظام ربوبیت، اس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیں آپ کہ جہاں پر یہ نظام ربوبیت چل رہا ہے اس کا ملک کا میں کوئی نام نہیں لیتا ہوں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کون سے ممالک ہیں جہاں پر کسی کو فارغ رکھا ہی نہیں جاتا، جس کے پاس ڈیوٹی ہے، جس کے پاس ڈیوٹی نہیں ہے، جو کام پہ لگا ہوا ہے، جو کام پہ نہیں لگا ہوا، لیکن اس کا پورے کا پورا حق اس کو گھر بیٹھے مل جاتا ہے۔ یہ کیا باقی جتنے بھی لوگ ہیں ملکوں کے، کیا وہاں جانا نہیں چاہتے، وہاں نہیں جمع ہونا چاہتے؟ تو اگر کسی بھی
ملک کے حوالے سے آپ کا نظام ربوبیت ایسا ہو جائے کہ وہاں کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی کمتری کا احساس کمتری کا شکار نہ ہو، کوئی وہاں ربوبیت کے حوالے سے یا اپنے کھانے پینے کے حوالے سے یا رہنے سہنے کے حوالے سے مشکل کا شکار نہ ہو، تو کون سی دنیا کا کون سا بندہ ہے جو وہاں جانا نہیں چاہتا، وہاں جمع نہیں ہونا چاہتا۔ تو یہ نظام ربوبیت اگر صحیح ہو جائے گا تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے، ربنا انا کا جامع الناس، کہ اے ہمارے نظام ربوبیت تو الناس کو جمع کر دے گا بھائی، تو الناس کو جمع کرنے والا ہے لیومن، اس دور کے اندر لا ریب فیہ، جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک و شبہات نہیں کہ یہ نظام ربوبیت قائم ہونے والا ہے اور لوگ اس میں جمع ہونے والے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً آئین جو ہے وہ اپنے میعاد جو اس نے وعدہ دیا ہوا ہے، آئین کا جو وعدے ہیں، آئین کے اندر جو درج والا ہے، یہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں سورہ 1 نمبر میں، تو وہاں پر جو وعدہ دیا گیا ہے وہ اب پورے قرآن کے اوپر لاگو ہوگا، کیونکہ وہاں پر جو حقوق و فرائض دیے اور پھر اعمال کے نتائج جو ہم نے سمجھے، تو یہ پورے کے اندر یہ وہ ایک وعدہ ہو چکا ہے کہ اگر نظام ربوبیت اس آئین کے حوالے سے بنے گا تو پھر یہ ہوگا۔ تو وہ آپ دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ بار بار اگر اس کی ریپیٹیشن ہوگی زیادہ ہم کو ٹائم لگے گا، تو پچھلی چیزوں کو ذہن میں بٹھائیں تو اگلی چیزیں آپ کو خود ہی سمجھ آتی چلی جائیں گی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً مملکت الہیہ وہ آئین کا نفاذ کرنے والی، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گی، نہ ہی وہ کرتی ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، اور یقیناً وہ لوگ جو انکار حق کرنے والے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، ان کو کوئی جو ان کے معاملات ہیں وہ حل نہیں ہوں گے، ان کو جو انکار حق کر دیں گے، جو آئین کا انکار کر دیں گے، کفروا ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو آئین کا انکار کرنے والے ہیں، تو آئین کے انکار کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، عنہم ان کو، اموالہم ولا اولادہم، نہ ہی ان کے مال، جو کچھ مال ہے ان کے پاس، کیونکہ جو انکار حق کرنے والے ہیں اکثریت تو ان کی غلاموں کی ہوتی ہے جو نیچے پستی میں جھکے ہوتے ہیں، لیکن وہ چند لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ مال ہوتا ہے اور جن کے ماتحت وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ تم کو تمہارے مال بھی، یعنی کہ یہ تو ان کو کہا جا رہا ہے جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے ان کو کیا فائدہ ملنا ہے، وہ تو پہلے ہی محتاج ہیں۔ تو انکار حق کرنے والے جو ہیں ان کو نہیں فائدہ ملے گا ان کے مالوں سے، ولا اولادہم، نہ ہی ان کے جانشین، ان کے جانشین بھی جب یہ سمجھ جائیں گے کہ اصل حقیقت کچھ اور ہے تو وہ ادھر چلے جائیں گے، تو ان کے جو جانشین جو بھیڑ بکریاں ہوں گی جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے وہ رہ جائیں گے، تو وہ بھی ان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ من اللہ شیء، ملکت الہیہ کے حوالے سے کوئی شے بھی، کسی شے کے معاملے میں بھی ان کو فائدہ نہیں۔ اولئک ہم وقود النار، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دشمنی کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، وہ لوگ جو آئین کی طرف نہیں آئیں گے، جو انکار حق کرنے والے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں، اولئک، یہ جمع کا صیغہ ہے کہ ایسے سارے کے سارے لوگ، ہم وقودہ الناس، وقودہ النار، کہ یہ دشمنی کا نار، دشمنی کی آگ، اور وقود ان کا ایندھن، دشمنی کی آگ کا ایندھن بن جانے والے لوگ ہیں کہ جو لوگ انکار حق کریں گے۔ والسلام۔